رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات گرامی، ایک سلسلہ وار پروگرام چل رہا ہے تو فرائض نبوت کے سلسلے وچ بیان چل رہے ہیں جہدے وچوں یتلو علیہم آیاتہ تو قرآن دی آیاتاں نوں تلاوت فرماندے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت چ چیز شامل ہے۔ اس تو اسی یہ تو مراد قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک دی عظمت وہ بیان ہو گیا اور قرآن اور حافظ قرآن دی شان بھی بیان ہو گئی۔ تو ہن قرآن پاک دیاں چند صورتاں دی فضیلت فضائل وہ بیان کریں گے، پھر اس کو اگے مضمون اتوار مغلا چلے گا وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ یعنی تھانوں پاک کر دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اج اس سلسلے دے وچ قرآن پاک دی چند صورتاں دے فضائل جڑے نے وہ بیان کراں گا۔ تو ایک مغالطہ جڑا ہے بعض سارے بھائیوں دے اندر پیا ہوا ہے کہ کوئی بھی صورت روزانہ نہ پڑھی جائے تو ایک تعداد اگر پوری ہو جائے جدوں تو پھر موکلات آنے شروع ہو جاتے، گھر چ لڑائی جھگڑے شروع، کاروبار برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ متعلق بھی تھوڑے چونکہ صورتوں کے فضائل بیان ہونے لگے ہیں تو اس کو پہلے یہ دسنا ضروری ہے کہ آیا کوئی کسی قرآن کی کسی صورت نو، کسی آیت نو، کسی اسم نو اللہ تعالیٰ نے روزانہ پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا، اور اگر پڑھا جا سکتا تو یہ طریقہ کار کی ہے۔ تو یہ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر اجازت لے لی جائے کسی اللہ والے کو، کسی بزرگ کو، تو وہ بہت فائدہ ہے، کیونکہ وہ ایک سلسلے کا فیض شامل ہو جاتا ہے۔ جدو اسی کوئی سبق، کوئی آیت، کوئی صورت، کوئی اسم پڑھنے ہیں تو سارے ارد گرد ماحول کے ہر جگہ تے جنات موجود نے، تو وہ جنات جڑے شیطان جنات نے انہوں تکلیف ہوتی ہے جدو بھی کوئی پڑھتا ہے، تو وہ پھر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پڑھنا چھڑ دے، ڈر جائے پڑھنا چھڑ دے۔ تو جدوں کوئی کسی کی اجازت شامل ہو جاتی تو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ نس جانے وہ آپ دور ہو جاتے۔ تو کچھ ہاں ایک طریقہ ہے کہ تسی قرآن پاک لگاتار مسلسل پڑھتے جاؤ، سپارہ پڑھو، ادھا پڑھو، پائیا پڑھو، ایک صفحہ پڑھو، انہیں پڑھو، تو وہ تو بالکل ہی کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ مسئلہ نہیں پیش آتا، کوئی خطرہ نہیں، کوئی رجعت نہیں، نقصان نہیں۔ تو اگر کوئی صورت پڑھنی ہے تو ثواب کی نیت سے پڑھتے رہو، تسی کچھ بھی پڑھتے رہو ثواب کی نیت سے پڑھتے رہو، کوئی نقصان نہیں ہے۔ ثواب تسی کسی کو پیش کر سکتے ہو کہ اللہ جو میں پڑھیا تھا جڑا میں ثواب ملیا، میں فلاں 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 نام لے کے انہاں پاک ہستیاں پیش کر، اپنے ماں باپ کے بھی سارے نے جڑا بھی تھوڑے خیال چاہے انہوں پیش کر دو ثواب، تو یہ ثواب سارے برابر اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے۔ کہ ایک چیز ہے، ایک ثواب مثلا 1 روپیہ ایک ثواب ایک اجر ہے کسی بھی کام کا، تو ایک تمہیں 1 روپیہ اجر حاصل ہوا تو تھی جنہ جنہیں نام لے جاؤ روپیہ جائے گا، نہیں 1 روپیے تو ونڈیا جائے گا، روپیہ نہیں ونڈیا جائے گا، روپیہ مال کے خزانے سے کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ ثواب کی نیت اگر پڑھتے جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوئے گا، کوئی رجعت، کوئی نقصان کا ڈر خطرہ نہیں ہے، کوئی موقع شکل نہیں آتے۔ انہیں کہ مثال ایک دیاں گا کہ بہت سارے ایسے بزرگان دین ہوئے نے، جیسا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم رحمۃ اللہ اس پائے دے بڑے بزرگ ہوئے نے کہ جڑے رات دے وچ پورا قرآن پاک پڑھ لیندے سن، ختم کر دیندے سن، کوئی دن دے وچ کر لیندا سی۔ تو یہ ہے کہ اگر ایک صورت نو روزانہ پڑھن دے نال موکل آ جاندے نے تے اودی گھر دی بربادی دا خطرہ ہوندا ہے تے ہو جاندی ہے، تو انہاں نوں منع کرتا جاتا ہے اس نہ پڑھو تسی،
تھوڑے گھر سے مسئلہ یہ پڑھائیاں کی وجہ تو وہ بزرگاں نے 30 35 40 سال پورا قرآن روزانہ پڑھتے رہے. تو اگر ایک سورت نو روزانہ پڑھیا جائے کہ وہ نقصان ہے وہ موکل آ جان گے اس سورت کے اس آیت کے اس اسم کے نقصان بچان گے. تو قرآن دی 114 صورتاں ہیں. قرآن دیا کنیا صورتاں نے 114 صورتاں نے قرآن پا دیا. ایک پڑھن دے نال کنے موکل آ گئے سارے گھر برباد کرتا میں سارا گھر تباہ کر دیتا. تے جی 114 صورتاں جڑے روزانہ پڑھتے رہنے انہیں سال تے انہاں دے تے پھر وہ تے سارے محلے بھی برباد کرتے ہیں. موکل 114 صورتاں سارے موکل آ گئے پیچھے کی رہے بچے تو انہوں نے تو کچھ نہ ہویا انہاں پاک ہستیاں. تو لہذا یہ ہے کہ پڑھو سواب دی نیت تے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر کوئی ورد وظائف کے طور پہ پڑھنا تو کسی کی اجازت لے کے پڑھیا جائے ویسے نہ پڑھ جائے کیونکہ وہ کچھ شرائطاں نے کچھ پابندیاں نے کچھ پرہیز ہوندے نے. جس طرح ایک بیمار ہے تو انہوں کچھ ڈاکٹر پرہیز دسیا نا حالانکہ وہ جائز ہوندا وہ واسطے وہ کھانا حلال ہے پا کے حلال ہے پاکیزہ کھانا ہے. عام طور پہ عام تندرست کھا رہا ہوتا ہے گھر چ بیمار ہے وہ پرہیز دس دینا گل تو یہ مطلب یہ نہیں کوئی کھانا نہیں جائز ہے وہ واسطے کھانا حرام ہو گیا یا ایسا کوئی گل نہیں ہے وہ واسطے نقصان دہ. اسی طرح ہی جہاں پھر کوئی عمل کرتا ہے کوئی ورد کرتا ہے کوئی چیلا وظیفہ کرتا ہے وہ کوئی شرائط ہوں. تو اس واسطے وہ میں چند صورتوں کے مختصر تھوڑے فضائل جہاں نا وہ بیان کرنے لگا. تو یہ چیز ہے ایک غلطی جی یا ایک غلط فہمی کہہ لو وہ ازالہ کرنے واسطے میں تھوڑا جہا پہلے تمہید طور سے بیان کیتا ہے. انہوں سورت کاف ہے 15 سپارے کافی بڑی سورت ہے. تو یہ متعلق حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اور روایت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جمعہ کے دن سورت کاف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے. تو حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سورت کاف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا. اور ایک روایت میں ہے جو سورت کاف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 809 حدیث کا نمبر ہے. تو فضیلتاں بہت زیادہ ہیں. میں ایک 2 حدیثاں کے حوالے نال فضیلتاں بیان کراں گا. تو سورت یاسین شریف کے متعلق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن میں ایک سورت ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے. جو اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شریف کے لقب سے نوازے گا. ربیع اور مضر کی تعداد سے بھی زیادہ افراد کے لیے سورت کے پڑھنے والے کی شفاعت قبول کی جائے گی. اس عظمت والی سورت کا نام سورت یاسین ہے. ربیع اور مضر عرب کے 2 مشہور قبیلے تھے اور ان سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی. یعنی وہ بہت زیادہ تعداد سی تھے انہوں نے برابر جڑے انہیں بندے نے شفاعت جڑی نا ہوئے گی سورت یاسین پڑھنا کی وجہ. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص یاسین شریف پڑھے گا اسے 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا. ایک دفعہ سورت یاسین پڑھنے نال 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو روایت کرتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے. قرآن کا دل سورت یاسین ہے. جو یاسین شریف پڑھے گا اسے اس کی قرات کی وجہ سے یعنی اسے پڑھنے کی وجہ تو 10 بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا. اس سے ترمذی شریف نے روایت کیا. اور یہ بھی حدیث شریف ایک پڑھنے والا جڑا ہے وہ دیکھو اگے آ رہی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خدا کی رضامندی کے لیے اللہ راضی کرنا ہے جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لہذا اس سورت کو مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو تو وہ واسطے آسانی ہو جائے. بیہقی شریف تے شیخ الایمان نے حدیث دی کتاباں سے حدیث شریف لکھی ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تو مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھی اس حالت میں صبح کو اٹھے گا کہ وہ بخشا ہوا ہوگا. حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کہ میں نے رات میں اللہ کے لیے سورۃ یاسین پڑھی جس نے رات میں اللہ کے لیے سورۃ یاسین پڑھی اس کو بخش دیا جائے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری یہ تمنا ہے کہ یہ سورۃ یاسین ہر امتی کے دل میں ہوتی ہے. سرکار کے خواہش فرماتے ہیں
کہ یہ اتنی شان تے فضیلت ہے اس سورت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میری خواہش کہ اے ہر مسلمان دے دل دے وچ سورت دی آسمان دی عظمت تے شان یعنی اتنی ہے۔ سو اگے سورت مزمل شریف دی تھوڑی فضائل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سورت کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے اور اس کے افلاس یعنی تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ جس مشکل کے لیے پڑھے گا وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سورت کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا اللہ اس سے اس کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ جو شخص اسے 1 سال تک بعد نماز فجر روزانہ 11 مرتبہ پڑھتا رہے گا اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، وہ کبھی غریب اور محتاج نہ ہوگا۔ تو اس سورت کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھنا بھی بہت تقصیر ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اس سورت کو قبرستان میں کسی قبر پر کھڑے ہو کر سورۃ المزمل پڑھ کر اس مردے کو سال کی جائے یعنی انہیں سال ثواب کیا جائے تو 300 سال اس روح کو عذاب نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ پڑھ کر سال کیا جائے تو یہ درجہ ہے، اگر جو ہمیشہ اسے اپنے ورد میں رکھے گا تو اس کا کیا درجہ ہے۔ تو اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے سورت کو روزانہ 1 مرتبہ تہجد کے وقت پڑھیں یا سوتے وقت پڑھیں تو انشاءاللہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ تو اے سورت اور بھی بہت زیادہ فضائل نے، بہت زیادہ فضیلتاں نے۔ تو سورت ملک شریف 29 پارہ تو شروع ہوتا ہے۔ تو یہ متعلق آندہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے ایک جگہ خیمہ گاڑا، وہاں ایک قبر تھی جس کا ان کو علم نہ تھا۔ انہوں نے اس قبر میں ایک شخص کو سورت ملک پڑھتے ہوئے سنا یہاں تک کہ اس نے پوری سورت ختم کر ڈالی۔ صحابی نے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانع ہے، یہ منجیہ ہے جو عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے فرمایا کیا میں تم کو ایسی حدیث تحفہ میں نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ تبارک اللہ بیدہ الملک پڑھا یعنی سورۃ الملک۔ اپنے گھر والوں کو، سارے بچوں کو اور پڑوسیوں کو سکھاؤ، یہ نجات دینے والی، قیامت میں مجادلہ کرنے والی یعنی اپنے رب سے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اور اللہ رب العزت سے مطالبہ کرے گی کسی عذاب جہنم سے بچائے، اس کی وجہ سے اس کے پڑھنے والا عذاب قبر سے نجات پائے گا۔ ترمذی شریف بھی حدیث۔ اس طرح ہی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الف لام میم تنزیل سجدہ تے سورۃ تبارک یعنی سورۃ ملک ہر رات پڑھتے، روزانہ 2 سورتیں لازمی پڑھتے اور سفر یا حضر میں کبھی ترک نہ فرماتے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزانہ خاص سفر چندے یا گھر چندے کہ یہ سورت لازمی تلاوت فرماندے۔ سورت واقعہ جڑی ہے یہ متعلق دی بڑی فضیلتاں نے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو آدمی ہر رات سورت واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ ابن مسعود اپنی بچیوں کو ہر رات میں سورت کے پڑھنے کا حکم دے، یعنی وہ فقر و فاقہ تنگ دستی نہیں ہوگی سورت پڑھنا۔ اس طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مرض الموت میں مبتلا تھے، آخری ٹائم ہونا تھا، تو حضرت عثمان غنی ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں خزانہ سے کچھ ادا کر دوں تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا بعد میں تمہاری بچیوں کے کام آئے گا۔ حضرت ابن مسعود نے کہا تم میری بچیوں کے متعلق فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو، میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورت واقعہ پڑھیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورت واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو بسم اللہ شریف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جو کوئی بسم اللہ شریف کا ورد ہر روز بکثرت رکھے اسے 19 فرشتوں کے عذاب سے جو دوزخ پر موکل ہیں نجات ملے، کیونکہ بسم اللہ شریف کے حروف بھی 19 ہیں۔ ہر کام بسم اللہ شریف سے شروع کرنا چاہیے۔ کھانا کھاتے وقت، کھانا کھانے سے بھول جائے بندہ بسم اللہ پڑھنا تو شیطان جو ہے نا وہ نال شامل ہو جاتا، کھانا کھانا شروع ہو جاتا، کھانے کی برکت ختم ہو جاتی۔ تو جدوں بھی یاد آئے تو اس وقت پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ، وہ پھر شیطان نہ جانا وہ الٹیاں کہہ شروع ہو جاتی، اسے وہ کھانا کھا کر تو کھانے سے برکت ہو جاتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اہم کام
بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے. تو نیک کام تے جائز اور نیک کام تے بسم اللہ پڑھنی, غلط کام کرنے لگیا بسم اللہ جب پڑھی تو ڈبل گناہ ہوئے. ایک تو غلط کام کرنا تو دوجا ادھر انہوں کہ کہنے میں اللہ کا نام لے کے شروع کر لگا, غلط کام یہ مطلب آتا ہے. تو لہٰذا وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. سورۃ فاتحہ یعنی علم شریف یہ بہت زیادہ فضیلت ہے, بڑے نام ہیں. 2 دفعہ نازل ہوئی ہے سورت, بڑے فرشتے اہتمام نہ لے کے آئے ہیں. تو یہ چاہتا کہ فجر بزرگ جڑے نے اس میں پڑھتے رہے. مسند دارمی سے کہ 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر جو دعا مانگے جائے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. بزرگ فرماتے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 مرتبہ سورۃ یاسین سورۃ فاتحہ بوصل میم اور لام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ دی آخری میم نو الحمد لام نہ منانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ادھر فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور اگر آمین 3 دفعہ کیا جائے آمین 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 تے فضیلت دیتی بڑی بڑھ جاتی. تو ایک اس طرح پڑھ کے مریض دام کرتا جائے تو مریض نو شفا ہو جاتی. اکھ دا درد ہوئے تے وہ صحیح ہو جاتا ہے. اگر انہیں پڑھ کے تے اپنا تھوک جہاں اکھاں تے لایا جائے تو وہ بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے. تو یہ بھی بڑے شان ہے سورۃ فاتحہ. سورۃ بقرہ دی آخری دو آتا ہے مشیر تو اگے سورۃ بقرہ شروع ہوتی. بقرہ کہتے ہیں گائے نو عربی دے وچ, تو گائے دا واقعہ بڑا لمبا چوڑا. تو اس واسطے دا نام بقرہ ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی یعنی قرآن پاک وہ کتاب. تو پھر اس میں سے بقرہ کی آخری 2 آیتیں نازل فرمائیں. جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا. سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے ایسی 2 آیتیں عطا فرمائی جن کے ذریعے سورۃ البقرہ کا اختتام فرمایا. یعنی وہ آخری صورتان ہے سورۃ بقرہ دی. انہیں سیکھو, اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ نماز اور قرآن اور دعا ہیں. یہ جادو واسطے بھی بڑے بہترین ہے کہ انہیں گھر سے پڑھایا جائے کہ جادو دا اثر. آیت الکرسی حدیث شریف چاہتا ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کی آیتوں میں بہت ہی عظمت والی آیت ہے. تو ایک روایت چاہتا ہے سورۃ بقرہ دے وچ ایک ایسی آیت ہے, یہ بھی سورۃ بقرہ دے وچ ہی آیت الکرسی. اس مطلب سورۃ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے. وہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے, وہ آیت الکرسی ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی, وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا. اور جو کوئی رات کو سوتے وقت سے پڑھے گا وہ اس کے پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے. وہ واقعہ بھی ایک ہے کہ وہ شیطان جہاں نا اس پہ چوری اتنے نہیں ہوتی, شیطان نے لمبا واقعہ بارے میں مجھ سے رجاتا ہے. تو سورت کافرون حضرت سیدنا فروا بن نوبل روایت کرتے ہیں, انہوں نے رسول کریم کی خدمت حاضر ہو کر عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز بتائیں جسے میں بستر پر جاتے وقت پڑھا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورت کافرون پڑھا کرو, یہ شرک سے برات یعنی آزادی ہے. سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے. تو اسی طرح ہی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها, یہ بھی چھوٹی صورت ہی ہے بہت ہی بڑی نہیں. فرمایا کہ یہ نصف قرآن کے برابر ادھے قرآن. اور قل واللہ احد تیسرا حصہ قرآن ہے, 10 سپارہ کے برابر قل واللہ. اور قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر, یہ چوتھا حصہ قرآن پاک دا پڑھ ہے قل یا ایھا الکافرون پڑھ. تو اے سنن ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے. تو اسی طرح ہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکٹھے ہو جاؤ کیونکہ ابھی میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا, تیسرا حصہ قرآن پڑھا. چنانچہ صحابہ کرام جن میں سے جنہیں جمع ہونا تھا وہ جمع ہو گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, قل واللہ احد یعنی پوری سورت پڑھی اور واپس تشریف لے گئے.
ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے فرمایا میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھنے کا کہا تھا تو سن لو یہی سورت تہائی قرآن. صحابہ کرام حیران ہو گیا بھی سرکار میں تہائی قرآن پڑھا میں آپ تشریف لے شاید وہی آ رہی تو آپ واپس تشریف لے آ کے فضیلت بیان فرمائی. اس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال کہیں جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہوگی؟ فرمایا جنت. جنت واجب ہوگی. تو الموطا للامام مالک تو حدیث کا نمبر جو ہے یہ 450 یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جڑی حدیث کی کتاب لکھی ہے اور موطا امام مالک کا نام وہ دے حدیث بھی لکھی. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اس کے 50 برس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے مگر یہ کہ اس پر قرض نہیں معاف ہوگا. یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2907. یعنی قرض ایسی چیز ہے کہ وہ معاف ہو جائے 50 سال گناہ معاف ہے لیکن قرض نہیں. شہید ہے اتنا درجہ قدر سارے گناہ معاف ہو جانا لیکن قرض شہید نہیں معاف ہو جائے. قرض بہت بری چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ کوئی آندا اس سے پوچھتے سی نے قرض نہیں سے دینا کسی کا تو اگر دینا ہوتا ہے سرکار ماندا سی تسی یہ نماز جنازہ پڑھ پڑھا لو میں نہیں پڑھا. تو جدوں پھر فراوانی ہوگی پھر مال آنا شروع ہو گیا تو اسلامی سلطنت مضبوط ہوگی تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اگر قرض کسی نے ہوتا خود ادا فرما سرکار قرض ادا فرما دے اپنے کولوں تے پھر اودی نماز جنازہ پڑھا. قرض جڑا نا اے نال رکھنا سکتے اتھی لین دین اپنا مکا کے چلے جانا. تو سورۃ فلق تے سورۃ الناس آخری دو میں سورتیں انہوں دی فضیلت. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر پڑھو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپا قرآن کیا پڑھو؟ فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھو. پھر میں نے یہ دونوں صورتیں پڑھی تو فرمایا ان دونوں کو پڑھا کرو کیونکہ تم ان کی مثل ہرگز نہ پڑھ سکے. اے وہی صورتیں تو نہیں پڑھ سکتے یہ پڑھا کرو. تو یہ صحیح ابن حبان دے وچ حدیث لکھی ہے. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ کیا میں تمہیں پڑھی جانے والی دو بہترین صورتیں نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سکھائیں. سنن ابی داؤد دی حدیث ہے. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر وہ ایک اور روایت ہونا تو روایت کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجفہ اور ابوا یہ دو جگہ دے نام کے درمیان سے گزر رہا تھا سرکار نے کہ ہمیں شدید آندھی اور تاریکی نے گھیر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے پناہ مانگنا شروع کی اور مجھ سے فرمایا اے عقبہ ان دونوں کے ذریعے پناہ مانگا کرو. کسی پناہ چاہنے والے نے اس کی مثل کسی چیز کے وسیلہ سے پناہ نہیں مانگی. سنن ابی داؤد کی حدیث. ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرمانی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سورۃ اخلاص یعنی قل شریف سورۃ فلق سورۃ الناس پڑھ کر دم کرتے اور بدن اقدس کے جس حصے تک ہاتھ پہنچتے وہاں ہاتھ پھیرتے مگر ہاتھ پھیرنے کی ابتدا سر اور چہرے سے ہوتی اور جسم اقدس کے اگلے حصے سے اور اسی طرح 3 مرتبہ یہ عمل کرتے. صحیح بخاری شریف ہے. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے فرمایا سکار قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی سورۃ فلق سورۃ الناس روزانہ 3 مرتبہ صبح شام پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کفایت کرے گی. تو یہ آ کے رات کو جڑا بندہ ہے پڑھ لینا ہے یہ پڑھو پڑھ کے تے اپنے پھوک مارو تو سارے جسم جس تک ہاتھ جانا سارے پھیر لو ایک قسم کا ایک ہسار ہو جاتا
تے اس تو علاوہ قبلہ ہے سارے ہم اتنے بیٹھے ہیں قبلہ ادھر خوب مار لو، پھر ادھر مار لو، ادھر بھی مار لو، ادھر بھی مار لو، ادھر بھی مار لو، نہیں مار لو، اگر نہ 11 دفعہ آیت الکرسی ملا لو تو بہت ہی اثر بن جائے گا۔ تو ایک گھر دے وچ یہ چیز رکھو، عمل کرو، تو اپنی بھی حفاظت ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کی نیت پڑھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے عمل کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر یہ